بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان روزے کا بدلہ بے حد و بے حساب ہوتا ہے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں بے حد و بے حساب بدلہ دوں گا۔ اور روزے میرے لیے ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو محض میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں یعنی خوشیاں ہیں۔ ایک فرحت خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو جو خلوع معدے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سامعین کرام، روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر شعب الایمان میں موجود ہے۔ رمضان میں دعا کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ سامعین کرام، اس کا ذکر مجموع الزوائد میں درج ہے۔ رمضان المبارک میں دن اور رات میں ہر مسلمان کی کم از کم ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسن کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کی دن اور رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا ذکر بھی مجموع الزوائد میں درج ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، یہاں تک کہ افطار کرے، حاکم عادل کی اور مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ مدت کے بعد کروں۔ اس کا حوالہ احمد، ترمذی، ابن حبان، مشکوات اور ترغیب میں موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ محسن کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یعنی اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، میری بخشش فرما دیجیے۔ اس کا ذکر بھی ترغیب میں موجود ہے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی پہلی 2 باتیں
جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ رمضان المبارک میں آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ملاحظہ کیجیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دو سخاوتیں تمام انسانوں سے بڑھ کر تھیں، اور رمضان المبارک میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کا ورد کرتے تھے، اور اس وقت رسول اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاضی اور سخاوت اور نفع و رسانی میں بادل رحمت سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے۔ اس کا ذکر بھی صحیح البخاری میں موجود ہے۔ سامعین کرام، صحیح ابن حبان اور ترغیب میں حوالہ موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے پرہیز کیا تو یہ روزہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔